یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے. اور آخری نکات میرا، ہمارے گھروں کی اصلاح اگر کرنا ہے تو ایک ایسا کوئی پوائنٹ جس کو اگر ہم آج سمجھ لیجئے تو 50% اصلاح ہو جائے. کچھ اگر ایسا ہو، فارمولا ہوتا ہے نا بھائی، انسٹنٹ ریلیف، اتنے سیکنڈ میں، اتنے فلاں میں، آپ یہ کرتے ہی لون ایشو آپ کو آدھے گھنٹے میں، ایسا ہوتا ہے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جلدی والا کام. آئیے آدھے مطلب ساتھ میں اپنے گھروں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، اور پوری نہیں لیکن آدھی اصلاح ہو سکتی ہے. ہاف اصلاح کا پارٹ بتاؤں آج. ٹھیک، آدھی تو محنت ہی کرنا پڑے گی آپ کو. وہ کیا چیز ہے جس کے کرنے سے اپنے گھر کی آدھی اصلاح ہم آج کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ فارمولا دے رہا ہوں آپ. عورتیں بھی سن رہی چونکہ میری بات، تو عورتوں کے لیے بہت آسان ہے، مردوں کے لیے بہت مشکل ہے. پہلے اس لیے ڈیفائن کر دے رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ بولیں گے بہت مشکل کام بتا دی فیضان، ذرا مشکل ہے، لیکن پھر کر رہا ہوں. عورتوں کے لیے آسان ہے اور مردوں کے لیے تھوڑا مشکل. کیا کرنا ہے آپ کو؟ سمپل ایک کام کرنا ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں آج آپ کے گھر کی آدھی اصلاح ہو تو اٹھنا ہے جوش میں، گھر جانا اور بیوی سے بغیر پوچھے آپ کو کیبل کا وائر نکال کر پھینک دینا ہے. اس لیے بولا آپ کے لیے مشکل ہے، عورتوں کے لیے آسان ہے. بغیر پوچھے جانا ہے. آج یہ نہیں چلے گا. بولا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، سمپل کوشچن. آپ نے ایک پانی کا گھڑا یا ہاؤس بنایا جس میں پینے کا پانی ڈالنا چاہتے، اس میں ایک نالی کا پانی آتا ہے، سوراخ سے کنٹینیو آتا ہے، تو کتنے دن میں اس ہاؤس میں صاف پانی بھر سکیں گے بتائیے؟ 100 سال میں بھی صاف پانی ڈالی، گندا پانی پھر رس جاتا ہے. تو عقل مند انسان پہلے ہاؤس کو خالی کر کے گندے پانی کا راستہ بند کرے گا اور پھر صاف پانی ڈالے گا. برائی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعقیدگی کہاں سے آ رہی ہے؟ بدعتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ فیشن پرستی کہاں سے آ رہی ہے؟ برائیاں سب کہاں سے آ رہی ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ کون تعلیم دیتا ہے ہمارے بچوں کو کہ اتنی چھوٹی عمر میں ناچنا سیکھتے، گالی دینا سیکھتے، واحد باتیں سیکھتے، عشق مزاجیاں سیکھ رہے؟ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ بھی ہے، وہ معلم ان کا مربی بن گیا ان کا، وہ ہے نا. تو اب فرسٹ وہ سراغ بند کرنا پڑے گا آج رات. تو آدھی تو ہو جائیں گے نا، مطلب برائی آنا بند ہوگی. اب جو اندر تلے سے اس کو نکالیں گے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً. لیکن اگر آپ ٹی وی نہیں بند کر سکتے تو ایسے اجتماعات ہوتے رہیں گے، پروگرامز چلتے رہیں گے. 10 سال بعد ہم پھر جمع ہوں گے، کچھ لوگ روئیں گے، کچھ لوگ ہنسیں گے، مطلب دل بہلانے کے لیے. معاملہ وہی جہاں کا وہاں رہیں گا. فیشن پرستی ویسی رہیں گی، برائی ویسی رہیں گی. لڑکیوں کا بھاگنا نہیں رک سکتا، لڑکوں کا بھگانا نہیں رک سکتا. برائیاں اپنی جگہ کرتے رہیں گی، زنا عام ہوتے رہیں گے. آپ روتے رہیے کیونکہ آپ جو چیز پیسہ خرچ کر کے دکھاتے، لاکھوں روپے اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، 32 انچ کا، 42 انچ کا، 62 انچ کا، 50 انچ کا روم بھر کے ٹی وی رکھ دیا میں نے لا کر. پھر بول رہے میرے بچے سدھرتے نہیں یار، کیوں بگڑتے جا رہے، اتنا پیسہ کہاں سے سدھریں گے؟ وہ آپ دوا کے ساتھ زہر پلاتے ہیں اس کو روز، تو کہاں سے شفا ملیں گے؟ تو اگر اصلاح کرنا ہے اپنے گھروں کی تو ہاف فارمولا، آدھا قلعہ جیتنے کا طریقہ دے دیا. پہلے ہی بول دیا تھا مردوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے، اگر ہمت کر سکتے ہیں تو اٹھ جائیے، کر دیجیے. آج بیوی سے بغیر پوچھیں گے تو شاید اجازت نہیں ملیں گی اور وارننگ مل جائیں گی کہ ٹی وی بند ہوگی تو میں واپس چل جاتی ہوں، تو تھوڑا ٹف ہو جائیں گا. اور میری بہنیں بہت آسانی سے یہ کام کر سکتی. میں نے شروع میں بول دیا تھا کیا کرنا ہے ان کو، میری بہنوں کو صرف یہ طے کرنا ہے کہ آج سے ٹی وی نہیں دیکھیں گے شوہر آپ. اور الحمدللہ ہمارے شوہر بہت اطاعت گزار فرمانبردار ہوتے ہیں. فوراً بولیں گا بیوی ایز یو وش، نہیں میں دیکھوں گا، تو بولنا میں جا رہی. نہیں بیگم آپ رہیے، ٹی وی گھر سے جائیں گے. یا پھر اس کو اسلام قبول کروا دیجیے. شیطان ہے وہ ایک قسم کا، لیکن وہ سدھر بھی سکتا ہے. پھر اس کو ایسا استعمال کیجیے جو صرف شرعی ہو. لیکن میں جانتا ہوں اس کا ایسا استعمال بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. وہ برائیاں آ ہی جاتی کہیں نہ کہیں. تو پھر 100% اگر اس پہ خالی اسلامک چینل آتی ہوں 100%، کوئی دوسرا کچھ نہیں، اپنی پرائیویٹ ڈش تو ایک الگ بات ہے، ورنہ وہ برائی کا پٹارا ہے. نہیں ہم وہ نیوز دیکھتے چھوڑ دیجیے ایسی نیوز، اس لیے کہ تھوڑے دن بعد آپ نیوز میں آ جائیں گے اس برائی کی وجہ سے. نہیں ہم تو اسپورٹس دیکھتے، کیا کرتے ہیں ایسے اسپورٹس کو دیکھ کر کہ جن کو دیکھ کر آپ کے پیٹ تو کم ہو نہیں رہے، اتنے موٹے اسپورٹس دیکھ رہے. خود تو کھیلو، پھر اٹھ کر کھیلتے نہیں ہو تو دیکھتے کیوں اس چیز کو؟ کیا فائدہ ملتا ہے اس سے؟ دیکھتے لذت حاصل کرتے سے. پریکٹیکلی تو آپ جاتے نہیں فیلڈ میں، کیا فائدہ؟ کچھ نہ کچھ کرنا ہے. سی بھی اگر انشاءاللہ بند ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں آدھا قلعہ انشاءاللہ آج ہم نے فتح کر لیا. کچھ نہ کچھ اصلاح کی بات آج ہو گئی، کچھ نہ کچھ سٹارٹ گھر کی اصلاح کل سے شروع ہو جائیں گی. اور آپ ٹی وی بند ہونے کے بعد ایک چیز ضرور محسوس کریں گے، آپ کے بچوں کے پاس خالی ٹائم زیادہ ہے، وہ آپ کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ پڑھائی میں تھوڑے تھوڑے ہوشیار ہو رہے ہیں جو پہلے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ ٹی وی نے ان کو پیچھے کر رکھا تھا. اور بہت سارے فائدے ہوتے. جب میں چھوٹا تھا میں بھی جو ہے ٹی وی کا بہت شوقین تھا. میں اکلوتا تھا اپنے والد کو. تو 1981 میں ڈی ڈی جب کلر آیا تھا تو ہمارے والد صاحب سعودی عرب سے ٹی وی لایا. میں نے بہت اسٹارٹ کیا، چھوٹا تھا میں،
और 3 साल के था, लेकिन टीवी देखना कहीं देख लिया था शायद टीवी, वो लेकर आया, पूरा मोहल्ला आया करता था, मुझे याद है। और टीवी देखने बिल्कुल एकदम वजू वजू करके औरतें आती थी घर की और सामने बैठती थी। रामायण भी चलता था 82 के अंदर, तो 86 रामायण देख रहे, पता नहीं क्या क्या देख रहे, सारी चीजें होती थी। संडे का दिन बोले तो बहुत वो था, कार्टून। जो लोग उस समझो 80s के पीरियड में थे वो उसको दवाई देते, ये हालत थी। उसके बाद हमारी वालदा ने देखा 89 तक 9 साल में ये बच्चे हाथ से निकल जा रहे हैं और पूरा मोहल्ला भी खराब हो रहा है। उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया था, उन्होंने टीवी को एक दिन क्या किया, वो उसको बहुत अच्छा शोकेस था, उसको लॉक नहीं लग रहा था, तो उन्होंने साइकिल का लॉक मंगाया मेरे से। साइकिल का लॉक आता ना बड़ा, मैं क्यों मंगा रहे मुझे नहीं पता, और डाल दिया और कहा अब ये चालू नहीं होंगी तो हम कुछ फिर पढ़ पाए और कुछ जो भी कुछ कर पाए बहरहाल वो है, वरना शायद वो टीवी कभी आगे नहीं बढ़ने देती हम। ठीक है, तो बहरहाल नासुर वो है, निकालिए इंशाल्लाह। बाकी कुछ पॉइंट्स है ये, बहरहाल आप उसको, मैं समझता हूँ काफी सारी बातें और आ गई, आप उसको समझेंगे। तो बहरहाल ये कुछ एक टेक्निक थी, कुछ तरकीब थी, कुछ बातें थी जो मैंने घरों की इस्लाह के ताल्लुक से आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत